بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس کی رحمتوں کے نتیجے میں دن اور رات کا اختلاف انسان کی عبادت کے معاملات کو آسان کر رہا ہے۔ اس پر اس کا احسان یہ ہے کہ رات آرام کے لیے اور دن تلاش معاش کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے ان کے وجود کی برکتوں سے رات ہو کے دن دونوں ولایت میں بسر ہو رہے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصأر الحسين مقوليه الإمام المهدي من آل محمد علیہم السلام۔ اما بعد، شکر پروردگار عالم کے ساتھ اس نے آج بھی ایک موقع عطا کیا اہل قبور میں شامل کرنے سے پہلے ماہ رمضان کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے تلاوت قرآن کا ایک موقع عطا کیا، ذکر آل محمد کا ایک بہترین سہارا عطا کیا۔ بستر سے اٹھا کے یہاں پہنچا دیا، یہاں سے انشاءاللہ امام تک پہنچائے گا۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر نعمت کا شکریہ ہم ادا کریں گے تو ہمیں خدا نعمتوں میں اضافہ کرتے ہوئے اپنے وعدے کو پورا کرے گا۔ اور کوئی اپنا وعدہ پورا کرے نہ کرے، لیکن جو خدائے حسین ہے وہ بڑا حسین ہے، جو خدائے علی ہے وہ بڑا اعلیٰ ہے، جو خدائے محمد وہ بڑا محمود ہے، اور جو خدائے فاطمہ ہے وہی تو فاطر السماوات والارض۔ بھلا کیسے ممکن ہے کہ خدا اپنا وعدہ پورا نہ کرے؟ اس کے وعدے پہ یقین رکھتے ہوئے، انبیاء کی سیرت کے ساتھ متصل ہوتے ہوئے، اپنے کردار کی تعمیر کرتے ہوئے، یہ 30 دن ملے کنسٹرکشن کے کہ میں اپنی شخصیت کو تعمیر کروں اور آپ اپنی شخصیت کو تعمیر، اور ہر اس بات سے میں اپنے آپ کو بچاؤں اور آپ اپنے آپ کو بچائیں کہ جس سے ہماری شخصیت ڈیمیج ہو جاتی خدا کی بارگاہ میں۔ انشاءاللہ عمل کی توفیق نصیب ہو۔ اور بہرحال سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے حضرت نوح میں خاص بات کیا تھی؟ آپ نے کیا خاص کام کیا؟ سب سن لیا۔ آپ کی صفت کیا تھی جو میں اور آپ اختیار کر سکتے ہیں؟ حضرت نوح میں ایک صفت خاص جو اہل بیت نے بیان، اللہ کے رسول نے بیان، آپ ایک خاص جملہ کہتے تھے، اللہم انی اشہدک ما امس اصبح بی من عافیت اور نعمت ومنک لک وحدک لا شریک لک۔ کیا فرماتے تھے؟ لک الحمد و لک الشکر۔ مکمل جملہ ہو گیا۔ آپ مسلسل خدا کی بارگاہ میں یہ جملہ کہتے تھے، اللہم انی اشہدک، پروردگار میں گواہی دیتا ہوں، اے اللہ، ما امسا و اصبح بی، کوئی شام کوئی صبح مجھ تک نہیں پہنچ، کیوں کہیں کہ میری صبح اور شام نہیں ہوتی، من عافیت، عافیت کے ساتھ، اور نعمت یا نعمت کے ساتھ، فمن کا وحدک لا شریک لک، تو یہ نعمت اور عافیت سب تیری طرف سے ہوتی۔ اللہ 950 سال پتھر کھانے کے بعد جو خدا کا شکریہ ادا کرے اسے نو کہتے۔ اب اگر نوحہ کرنا اور شکر کرنا آپس میں متضاد ہوتا تو شاکر کو نو کیوں کہتے؟ یہاں شاکر نبی کو نو کہا گیا، اس کا مطلب ہے کہ نوحہ کرنا شکر کرنے کے ساتھ متضاد نہیں ہے، قبولیت کی علامت۔ ہماری اور آپ کی شخصیت و کردار میں خاص پیغام جناب نو کے حوالے سے، اور جناب نو مولائے کائنات سے کتنا قریب تھے، اتنا قریب تھے، آپ نے طوفان نوح سے 1000 سال پہلے قبر بنائی ہے امیر المومنین کے، اور آج بھی امام صادق علیہ السلام کے فرمان کے لحاظ، اور اگر اتوار کے دن کا سلام آپ کو یاد ہو، اتوار کے دن کا سلام، السلام علی الشجرۃ النبویۃ والضوحۃ الحاشمیۃ المضیۃ المثمرۃ بالنبوۃ المونقۃ بالامامۃ وعلی ذجیعیک آدم و نوح، شجرہ نبوت پہ سلام، روشن ثمرہ امامت پہ سلام، متصل ہدایت پہ سلام، اور آپ کے ساتھ ہونے والے آدم اور نوح پہ سلام۔ امام ارشاد فرماتے ہیں اگر تم جاؤ گے نجف میں زیارت کے لیے امیر المومنین کے حرم میں، تو ایک زیارت کے ساتھ تمہیں 2 زیارتیں خدا ویسے ہی توفتاً دے دے گا۔ گئے علی سے ملنے تھے، ساتھ میں آدم بھی مل گئے، نوح بھی مل گئے، اب ایسا نصیب کہاں ہو سکتا ہے؟ اب میں سوچتا ہوں حضرت آدم اور نوح جس کے پڑوسی ہوں، اس کے وسیع کے پڑوسی ایسے ہوں
تو نبی کے کیسے ہوں گے؟ صلوات پڑھے ہوں۔ حضرت نوح سے خاص تعلق تھا، اس لیے بات یہاں تک پہنچا دی میں نے، اور اب کل انشاءاللہ جناب ادریس پر بات آئے گی، کیونکہ ادریس کی اولاد سے نوح علیہ السلام تھے۔ ادریس کون ہیں، ان کے حالات کیا ہیں، ان کا پیغام کیا تھا، ان کی سیرت کا بیان کیا ہے، یہ باتیں کل کے لیے۔ اب آئیے، کل دعائے مشلول تک بات کو پہنچایا تھا، دعائے مشلول کی بات کو مکمل کرتے ہوئے گناہان کبیرہ کے بعد 7واں گناہ کبیرہ مگر چھٹے سے ملا ہوا اور بیلنس کرنے کی ذمہ داری میرے کانوں پر ہے۔ اس بیلنس پہ آنے سے پہلے دعائے مشلول، جب ہم اس کی تاریخ پڑھتے ایسا لگتا ہے جیسے خالی یہ ان کے لیے ہے جن پہ فالج کا اٹیک ہو گیا ہو۔ کیا خیال ہے؟ مفلوج، مشلول، پورا واقعہ سن لیا آپ۔ ایک بیٹا باپ کا نافرمان، مولا کی طرف سے جب توبہ کی حقیقی کیفیت کو آپ نے محسوس کیا تو آپ نے خدا کے حرم میں اسم اعظم پروردگار کا عطا کیا، اور اسم اعظم کی تلاش میں چلنے والے ہر ایک مومن کے لیے مولائے کائنات نے اس کی 12 فضائل بیان کیے ہیں دعائے مشلول۔ اگر قرضہ ہو اور ادا نہ ہو رہا ہو، یہ انداز میرا ہے، الفاظ میرے ہیں، مفہوم مولا کی روایت، اگر انسان مقروض ہو اور قرضہ ادا نہ ہو رہا ہو تو دعائے مشلول انسان کے قرضوں کی ادائیگی کا سہارا بن جاتی ہے۔ اچھا، میرے الفاظ پہ یقین نہ بھی آئے تو آپ خود دعائے مشلول کو بڑے اطمینان سے ترجمے کے ساتھ پڑھیے گا، تو ہو سکتا ہے یہ الفاظ آپ کو دعا کے اندر مل جائیں۔ انبیاء کے ناموں کے ساتھ انبیاء کی مشکلات کا حل کا عنوان بھی اس میں موجود ہے، اور خدا کے سارے نام، جتنے نام ہم سنتے ہیں دعائے جوشن کبیر میں، شاید اس کے برابر نام آئیں مل جائیں گے آپ، لیکن اتنی دعا طولانی نہیں ہے۔ اس کو اگر نارمل اسپیڈ سے پڑھیے تو 15 منٹ کافی ہیں دعائے مشلول کے لیے۔ میں اتنی تاکید کیوں کر رہا ہوں کہ اس میں اعظم اس کے اندر ہے۔ تو پہلا مسئلہ، قرض ادا ہو جاتے۔ دوسرا مسئلہ، اگر کوئی بیمار ہے، فالج نہیں ہے تب بھی، اگر کوئی بیمار ہے تو شفائے کاملہ صحت عاجلہ دعائے مشلول پڑھیے۔ کیسے پڑھیں گے وہ آخر میں بیان کرتا ہوں، صلوات پڑھے محمد۔ اگر کوئی انسان پریشان ہے تو پریشانی دو انداز سے، ایک ہم ایک غم، ایک ماضی کا مسئلہ، ایک مستقبل کا مسئلہ، ہم اور غم، پچھلا کوئی پرابلم ہے یا آنے والا پرابلم کوئی ہے، دونوں پرابلمز کے لیے، چاہے پاسٹ یا فیوچر، ان دونوں کے حل کے لیے دعائے مشلول۔ امتحان میں کامیابی کے لیے، رزق میں برکت کے لیے دعائے مشلول، اپنی حاجات کی برآوری کے لیے دعائے مشلول، آخرت کے لیے دعائے مشلول۔ امام بیان کرتے کرتے بالکل ایسے جیسے اللہ کا رسول نے سورہ یاسین کے فضائل بیان کیے تھے، اس طرح سے اللہ کے ولی نے سارے فضائل بیان کیے، اور کرتے کرتے وہاں تک پہنچے کہ اگر کوئی انسان دعائے مشلول کو پڑھ کر چاہے کہ پہاڑ جگہ چھوڑ دے، پہاڑ جگہ چھوڑ دے گا۔ اور علی جھوٹ نہیں بولتے، صدیق اکبر ہیں علی۔ پھر آپ فرماتے ہیں دعائے مشلول پڑھ کر اگر میت میں دم کیا جائے تو بعید نہیں کہ میت اٹھ کے بیٹھ جائے، تو مردہ زندہ ہو سکتا ہے، پہاڑ چلائے جا سکتے ہیں، مشکلات ختم ہو سکتی ہیں، بیمار ٹھیک ہو سکتے ہیں، ہڈی ٹوٹ جائے تو ہڈی کو جوڑتی ہے دعائے مشلول۔ ہمارے یہاں کہاں ہے دعائے مشلول؟ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ اس کے طریقے مختلف ہیں، طریقے روایت میں نہیں آئے، یہ علماء نے اپنے تجربے کی بنیاد پر، جو عرفانیات کے علماء ہیں، جو وظائف بیان کرنے والے علماء ہیں، انہوں نے اپنے تجربے کی بنیاد پر ایک انداز قائم کیا ہے کہ ہر ایک دعا کے لیے کم از کم 40 دفعہ پڑھنا، ایک نشست میں 40 بار پڑھ لیں، یا ہر روز ایک مرتبہ پڑھ کے 40 راتوں میں مکمل کر لیں، یا 10 راتوں میں 4 مرتبہ پڑھ کے مکمل کر لیں، یا 20 راتوں میں 2 بار پڑھ کے مکمل کر لیں۔ اس کے علاوہ ایک اور ملا کہ 7 دن تک پڑھیں اور ہر روز 3 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے لیے خاص وقت، کوئی وقت نہیں، مگر بعض علماء نے لکھا کہ بدھ کا دن رات میں شروع کریں، شب جمعرات۔ اگر کوئی آج پڑھنا چاہے آج پڑھ سکتے، روایت میں کوئی قید نہیں ہے کتنی بار پڑھنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں صرف 4 جملے آپ کی خدمت میں، صلوات پڑھے محمد والے۔ یا من لا یعلم ما ہوا ولا این ہوا ولا کیف ہوا ولا حیث ہوا الا ہو،
جہاں تک میری اپنی طالب علم ہونے کی حیثیت میں کہ یہ معلومات ہیں، مطالعہ ہے، اس کے لحاظ سے یہ 4 جملے شاید کہیں اور نہیں ملتے۔ کون خدا؟ 4 صفات۔ ما ہوا، خدا کی ماہیت کیا ہے؟ آئینہ ہوا، خدا کہاں پر ہے؟ کیفا ہوا، خدا کیسا ہے؟ آئینہ ہوا، آئینہ مانے ظرف، مکان، کہاں پر ہے، کیسا ہے، کیوں کر ہے؟ یہ 4 سوالات ماہیت خدا کے بارے میں۔ لا یعلم الا ہوا، کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے۔ وہ کیسا ہے، کہاں پر ہے، کیوں ہے، کس کیفیت میں، کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے۔ اور یہ خاص وہ دعا ہے، اس میں اسم اعظم تلاش کرتے کرتے جب پہنچا آگے 3 مرتبہ یا اللہ ہو، 3 مرتبہ یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، 3 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام، پھر 7 مرتبہ صرف ضمیر غائب ہے، بہی 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 اور بہی۔ اللہ اکبر، سوچئے گا ایک لمحے کے لیے، اتنی مرتبہ ضمیر غائب استعمال کیے مولا نے، تو چھپا چھپا کر کہیں اس میں اعظم پہنچا دیا۔ صلوات پڑھے محمد۔ چلیے یہ بات مکمل ہو گئی۔ اب دعائے مشلول اس 2 روزہ مجلس کی برکت سے ہمارے درمیان اتنی معروف ہو جانی چاہیے، جیسے دعائے کمیل کا انتظام کرتے ہیں شب جمعرات، یہ شب جمعہ کے اندر، ایسے شب جمعرات، ورنہ جب چاہیں پڑھیں دعائے مشلول۔ اور خاص پیغام کہ اس دعا کے پڑھنے کے لیے علماء نے طہارت کو شرط قرار دیا۔ حالت نجاست میں کوئی دعا پڑھ سکتے ہو ہاتھ لگائے بغیر، وہ اور ہے۔ دعائے کمیل میں خاص جملہ آیت قرآن کے لحاظ سے وہ مجنب کے لیے اور خاتون حائضہ موضوع الگ۔ افمن کانا مومن کمن کانا فاسقا لا یستوون، یہ سورہ سجدہ کی آیت ہے، موضوع الگ ہو جائے گا۔ لیکن باقی دعائیں کمیل پڑھ سکتے، اس کو نہیں پڑھ سکتے، اس کے لیے شرط ہے کہ طہارت، اور اس سے آگے فارورڈ نہیں کر سکتے جب تک کہ کوئی قابل اعتماد اسے قبول کرنے والا موجود۔ یعنی یہ اس میں اعظم کو آگے فارورڈ کرنے کے لیے آپ کی ذمہ داری ہو جائے گی کہ جو واقعاً اہل ہو اس کو بھیجیے، جو نہ سمجھ سکتا اسے بھیجنے کا فائدہ نہیں ہے۔ بات سے بات نکل آئی ہے، بہت تیزی کے ساتھ چلنے کے بعد بھی میں اتنا ٹائم آپ پہ لے گیا۔ اب آئیے، کل میں آپ کو چھوڑ کے گیا تھا پیغمبر کی حدیث پہ، یاد ہے حدیث قدسی، لو آتانی العاق والدہ بعمل الانبیاء لم اقبلها، اگر کوئی عاق والدین انبیاء کے اعمال کے برابر اعمال لے کر بھی آ گیا، لم اقبلها، میں اس سے اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا۔ سرکار کا یہ فرمان اللہ کے فرمان کی وضاحت کے اعتبار سے۔ اب ایک سوال کہ کیا والدین بھی عاق ہو جاتے ہیں؟ گرچہ یہ عنوان بہت ثقیل ہے اور بہت بار اس کو الگ سے بیان کیا جا چکا ہوگا، لیکن بیلنس کرنے کے لیے کہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کبھی کبھی شاید اولاد کو اتنا اوائڈ کیا گیا اور والدین کو اتنا بڑھایا گیا، اولاد کو احساس محرومی ہو گئی کہ ہمارا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہوتا، ہم کہاں کھڑے ہوئے۔ یاد رکھیے، اور جب تک بچے بچے رہتے ہیں تو آپ انہیں پیار کرتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو آپ بھول جاتے۔ وہی ثواب پیار کرنے کا، کس کرنے کا اپنے بیٹے کو، اپنی بچی کو، ایک نیکی ایک پیار کے اندر ہے، بہشت کا ایک درجہ ایک پیار کے اندر۔ بیٹے کو ڈانٹنا آتا ہے، صرف اتنے فاصلے پیدا کیے اولاد کے درمیان والدین نے، اولاد کو یہ اندازہ ہوا کہ شاید اب ہم کسی کام کے نہیں۔ عاق ہو جانے کے لحاظ سے اولاد کے مسئلے میں اکثر نہیں تو کم از کم میں سمجھتا ہوں آدھا حصہ والدین کا ہوتا ہے۔ والدین اسپیس نہیں دیتے اولاد کو، اسپیس دیں گے تو قریب آئے گی۔ وہ اگر 2 کام میں سے ایک کام کر لے تو اس کو ڈانٹتے ہیں ایک کام نہ کرنے کی وجہ سے، تو ایک کام کیا ہے اس پہ اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، اپریشیٹ نہیں کرتے۔ ہم اپنے ہاتھ سے ضائع کر رہے ہیں اپنی اولاد۔ میرا کام تو پیغام پہنچانا ہے، سرکار کی روایت ہے کہ جیسے اولاد عاق ہو جاتی ہے ایسے والدین بھی عاق ہو جاتے۔ یاد رکھیے گا کہ اب 2 نمازیں آپ کی خدمت میں، ایک نماز وہ جو آسان نماز ہے وہ آپ سب جانتے ہیں، ایک نماز اور 3 نام سے پڑھ سکتے ہیں الگ الگ، یعنی ایک ہی نماز کا طریقہ چاہیں تو ہدیہ میت کہہ دیں، اور چاہیں تو ہدیہ والدین کہہ دیں، اور چاہیں تو تربیت اولاد کہہ دیں۔ بہت آسان نماز، اگر آپ پڑھتے تو سبحان اللہ، نہیں پڑھتے تو پڑھ لیجئے گا۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے تھے، اللہم صل۔ میں اپنے عنوان کے اندر ہوں، نمبر 6 سے نمبر 7 پہ آ رہا ہوں۔ نمبر 7 ہے قطع رحمی،
نمبر 6 کیا تھا؟ آقے والدین. صلہ رحمی میں کیا اولاد شامل نہیں؟ سب سے لفظ رحم اگر یہ ہے تو سب سے پہلا رحم کون سا ہے؟ اور سب سے صلہ رحمی کرنے والا اپنی اولاد کے خلاف کھڑا ہوا. ایسے خدا نہ بن جائیے کہ خدائے جبار ہوں، خدائے قہار ہوں. خدائے ستار بنیے، خدائے غفار بنیے، خدائے رحمان بنیے. اگر بننا چاہتے اپنے ہاتھ سے اپنے مستقبل کو برباد کیوں کریں؟ یہ باقیات سوالیات آپ کے لیے تھی، آپ کا نتیجہ تھی آپ کی اولاد، اور آپ نے اپنے خرمن کو اپنے ہاتھ سے آگ لگا دی. پھر اس کے بعد پھر آتے ہیں تعویذ کے لیے. اب دیکھو تعویذ اولاد، تعویذ سے اب کیا ہوگا؟ تعویذ سے کوئی ٹیڑھا درخت سیدھا نہیں ہو سکتا. اگر آپ کہیں مجھے تعویذ لکھ کے دیں کہ درخت ٹیڑھا ہو گیا ہے اور اتنی موٹا اس کا اب تنا ہے کہ سیدھا کیسے کروں اس کو میں؟ پھر ٹوٹ سکتا ہے، سیدھا نہیں ہو سکتا. ایسی اولاد. تو اپنے اولاد کی تربیت کے لیے ہدایت، اپنی رویوں میں تبدیلی، وہ اپنے مقام پر. محبت کا پیغام وہ اپنے مقام پر. سینے سے لگانے کا عنوان اپنے مقام پر. لیکن نماز امام دن میں پڑھتے تھے، نماز والدین کے لیے. رات میں پڑھتے تھے اولاد. تو اگر کوئی میت کی خبر ملے اور آپ اس میت کے لیے پڑھنا چاہیں، نماز ہدیہ میت نام دے لیجئے. اب دن ہو کیا رات؟ اور اگر رات کا وقت ہو تو آپ اپنی اولاد کے لیے پڑھ لیجئے نماز تربیت اولاد. اور اگر دن کا وقت تو آپ نماز ہدیہ والدین کی نیت سے پڑھ لیجئے. نماز کیا ہے؟ رکعت اول میں الحمد کے بعد ایک مرتبہ سورہ انا انزلنا، اور رکعت دوم میں الحمد کے بعد ایک مرتبہ سورہ انا اعطیناک الکوثر. ہم لوگ عادی نہیں ہیں، رکعت دوم میں اخلاص پڑھنے کے عادی ہیں، اور اتنا اخلاص پڑھتے ہیں کہ کوئی اور سورہ جب تک توجہ نہ ہو، اور انا اعطینا اگر توجہ کے ساتھ پڑھ بھی دی تو کذالک اللہ ربی مت کہیے گا، وہ سورہ اخلاص کے لیے تھے. اور سورہ انا اعطینا کے بعد جو کہ آپ عادی تھے کذالک اللہ ربی کہنے کے اخلاص کے بعد، اور اس کے بعد پھر آپ قنوت پڑھتے. جب انا اعطینا پڑھا آپ تو قنوت بھول جائیں گے، رکوع میں چلے جائیں گے. رکعت اول سمجھتے ہوئے تو بڑی توجہ کے ساتھ پڑھنی ہے. یہ نماز تو آسان تھی، ایک نماز اور مشکل. اور یہ آغائے بہجت نے خاص تاکید اپنے والدین کے لیے تو آپ نماز مغفرت پڑھتے ہوں گے، اولاد کے لیے بہت کم لوگ پڑھتے. 4 رکعت نماز، اور اس سے پہلے بیان کر چکا. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شاید بیان پرانا ہو جائے تو ہم بھی بھول جاتے ہیں کہ آیا نماز پڑھنی تھی. ماہ رمضان کی ساری عبادتوں میں تربیت اولاد بھولے ہوئے. تو 4 رکعت، دو رکعت کر کے نماز کی نیت ہے تربیت. رکعت اول میں الحمد کے بعد سورہ البقرہ کی آیت نمبر 128 10 مرتبہ. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. رکعت دوم میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ ابراہیم آیت 40 اور 41 دونوں ملا کے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا آیت 40 ہو گئی. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب 41 ہو گئی. تو 10 مرتبہ 40 اور 41 دونوں ملا کے پڑھ. 2 رکعت نماز تمام ہو گئی. اب پھر نماز کی نیت کر تربیت اولاد. اور رکعت اول میں اب اس کے بعد جو پڑھنا الحمد کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ سورہ فرقان آیت 74. اگر آیت مکمل نہیں ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. شروع کا پہلا حصہ چھوڑ کر والذین یقولون چھوڑ کر ربنا ہب لنا من ازواجنا، اور چوتھی آخری رکعت الحمد کے بعد سورہ احقاف کی آیت 15 مگر مکمل نہیں. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. ہو سکتا ہے یہ آپ کو ذرا مشکل لگ رہی ہو. جب بیٹا اور بیٹی صحیح راستے پہ چلیں گے تو بڑی اچھی لگے گی پھر آپ. اس لیے کہ یہ نماز، یہ چاروں آیات، چاروں مقامات اولاد کے بارے میں. نماز پڑھنے کے بعد، سلام پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 اللہ اکبر، وہی آیت ربنا ہب لنا من ازواجنا الی آخر الآیات. یعنی اتنی آیات پڑھوائی گئی نماز تربیت اولاد میں. نماز مغفرت والدین میں 30 آیتیں، یہاں کتنی ہیں؟ 50 نہیں 60 آیتیں ہیں. 60 آیت ڈبل ہیں. اس کا مطلب کچھ تو خاص بات. لہذا تربیت اولاد کی نماز کے ساتھ ساتھ اب یہ ذمہ داری یاد رکھیے گا کہ صلہ رحمی اولاد کے ساتھ، والدین کے ساتھ، والدین کے والدین کے ساتھ، بہن اور بھائیوں کے ساتھ، ان کی اولادوں کے ساتھ.
اور ان سب کے ساتھ جو آپ سے رشتے میں جڑے ہوئے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں امام رضا علیہ السلام کہ خدا نے تین باتوں کے ساتھ ملا کے رکھی. ان میں سے ایک بات یاد رکھیں. وہ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ خدا نے اپنے تقوی کو ملایا صلہ رحمی کے ساتھ. جو صلہ رحمی نہ کرے اس کا تقوی قبول نہیں ہوتا. نہ آپ کے روزے، میرے روزے قبول ہیں، نہ نماز قبول ہے، نہ حج قبول ہے، اگر صلہ رحمی میں ہم نے اور آپ نے کوتاہی کر دی. رشتہ داروں کے ساتھ ملنا اور ملانا، سلام کرنا، سلام کا جواب دینا. اگر مہمان ہو جائیں تو پانی وغیرہ کا پوچھ لینا، کم از کم کی بات کر رہا ہوں. اس ساری عبادات اور قاطع رحم کے بارے میں کہ جو ان کو انجام نہ دے. سخت روایت امام سجاد علیہ السلام کی روایت فرماتے ہیں بیٹا امام محمد باقر قاطع رحم سے دوستی بھی مت کرنا. قاطع رحم نہ بنو یہ الگ بات ہے، قاطع رحم سے دوستی بھی نہ کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے قرآن میں سے 3 جگہ ملعون پڑھا ہے. سورہ بقرہ میں ملعون پڑھا، سورہ حدید میں، سورہ محمد. 3 مقامات امام نے کوٹ کیے. ایک مقام پہ صریحاً لفظ لعنت نہیں آیا، خسارہ آیا ہے. اور 2 مقامات پہ لفظ لعنت باقاعدہ آیا ہے کہ جو قطع رحم کرے اس پہ خدا کی لعنت ہے. اور جس پر لعنت ہو اس کے ساتھ دوستی کرنا لعنت میں جانے کے برابر ہے. تو دوستی بھی اس سے کریں جو اپنے خاندان والوں سے جڑ کے چلتا ہو، چاہے وہ آپ کا کاروباری پارٹنر ہو کہ نہ ہو. امام کی روایت، سخت روایت. میں گفتگو تمام ہو رہی اور سخت ترین روایت کے ساتھ یقیناً اپنے رشتہ داروں کے حق میں کیا کر سکتے ہیں؟ آپ یہاں بیٹھے پردیس کے اندر، وہ وہاں پر ہیں، تو کیا کر سکتے ہیں؟ دعا تو کر سکتے ہیں نا. اور دعا کے ساتھ ساتھ کوئی اگر ان کا کام ہو رہا ہو تو اس کام کو، ان کی بھلائی والے کام کو رکاوٹ نہ ڈالیں، ان کو اذیت پہنچانے سے رک جائیں. آپ جانتے تھے کہ وہ غلط ہیں، پھر بھی ان کے بارے میں اپنی زبان نہ کھولیں تاکہ خدا آپ کو قاطع رحم میں شمار نہ کرے. عرش ادا پر آ کر اگر اتنا بھی مومن نہ بن سکے تو کہاں بنیں گے؟ آئیے آج ان کو یاد کریں جو کربلا میں کچھ اس طرح شہید ہوئے کہ کوئی اور تو کیا جن کی ماں نے اپنا ماتم نہ کیا. کل میں نے آپ کی خدمت میں ایک یتیمہ کے مسائل پڑھے تھے، لیکن یہ دونوں یتیم نہیں ہیں، لیکن کیسے مظلوم ہیں کہ جب مولا لاشیں اٹھا کے لائے ہیں تو تمام بیویوں نے جمع ہو کر ان کی ماں کو بلایا، اور بلانے کے بعد چاہ کے پرسہ پیش کرے. سلام ہو جناب زینب کبریٰ پر. فرماتی ہیں مجھے ان کا پرسہ نہ دیجیے، یہ تو فدیہ تھے، اور فدیے کا پرسہ نہیں لیا جاتا. بیبیوں اگر ہو سکے تو دعا کرو میرا بھائی سلامت رہ جائے. اللہ اکبر. ایسے کربلا میں کوئی ماں نہیں ملتی. ہر ماں نے اپنے شہید کا ماتم کیا ہے. تو کیا جناب زینب کبریٰ کے سینے میں ماں کا دل نہیں تھا؟ کیسے ہو سکتا ثانیہ زہرا ہوں اور ماں کا دل نہ ہو آپ کے پاس؟ اللہ اکبر. رونے والوں ایک ذمہ داری تھی کہ شب عاشور امام نے فرمایا تھا بہن جتنا رونا ہے آج رو لیجئے، کل مت روئیے گا. کل روتی ہوئی بیواؤں کو سنبھالیے گا، روتے ہوئے یتیموں کو سنبھالیے گا. جناب زینب کی ذمہ داری ایسی تھی.
کہ اگر اپنے بیٹوں کو رونے بیٹھ جاتی تو کون سنبھالتا؟ قاسم کی ماں کو کون پرسا دیتا اکبر کی ماں کو؟ ارے کون سینے سے لگاتا اصغر کی ماں کو؟ سب کو سنبھالا اپنی ممتا پر، اپنی ممتا پر آج بھی آنے نہ دی۔ مگر کیا زمانہ تھا، اللہ اکبر۔ روئی نہیں ہے بلکہ راوی لکھتا ہے حمید ابن مسلم کہ 11 محرم کو جب قافلہ کربلا سے اسیر بنایا جا رہا تھا، ہر بیوی ایسے نہیں گئی ہے، اپنے شہید کی لاش پر سے روتی ہوئی گئی۔ کہتا سارے شہیدوں کی لاشوں پر ان کی وارث بیویاں رو رہی تھی، 2 لاشیں ایسے پڑے تھے جن پہ رونے والا کوئی نہ تھا۔ کہتا ہے میں نے پوچھا غلاموں سے، ارے کس کے لاڈلے ہیں، ان پہ رونے والا کوئی کیوں نہیں؟ غلام کہنے لگے یہ ثانی زہرا کے شہزادے ہیں۔ تو یہ کہتا حمید میں نے پوچھا کہ پھر بی بی خود کہاں رہ گئیں؟ کہ وہ لاش حسین پہ رو رہی۔ اللہ اکبر۔ کربلا سے جاتے ہوئے گریہ نہ کیا، جب کٹے ہوئے سر ملے تو لانے والا ایک ایک سر کو لایا اور ایک مرتبہ دونوں سر ایک ساتھ لے کر آ گیا، اور اب کہتا تھا مولا سجاد ان کی ماں کو بلائیے، یہ کٹے ہوئے سر اسے دے دیے جائیں۔ کوئی بی بی آگے نہ بڑھی تو لانے والا حیران ہوا، ارے کیا ان بچوں کی ماں موجود نہیں ہے؟ امام نے فرمایا ایسا نہ کو، آواز ہی آئیے پھوپھی اماں، اونو محمد کے سر آ گئے۔ اجرکم علی الزہرا، نہ گریہ کیا۔ 40 کرنے کربلا آئی، مجھے کسی تاریخ میں نہیں ملتا کہ اونو محمد کی قبر پہ گئی ہوں، قبر حسین پر گئی، وہیں سے واپس رخصت ہوئی۔ رونے والوں، ہاں جب مدینے پہنچا کاروان حسین، اب ساری بیبیاں مدینے واپس آ گئیں۔ جناب زینب سے مولا سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں بہت دن گزر گئے، اور اپنے گھر ہو آئیے، شاید عبداللہ آپ کے قدوم کے منتظر ہوں۔ 18 بھائیوں کی بہن، نہ کبھی اکیلے آئی تھی نہ کبھی اکیلے گئی تھی۔ آج بادل ناخواس تھا، چلا نہیں جاتا تھا، مگر اپنے گھر کی جانب بڑھی، ارے اندر بھی داخل نہ ہو سکی، وہیں صحن میں زمین پر بیٹھ گئیں۔ عبداللہ گھر میں نہ تھے، جب پلٹ کے واپس آئے دیکھا کوئی معظمہ بوڑھی خاتون بیٹھی ہیں، آ کے پوچھا اے خاتون، اے معظمہ راستہ بھول گئی ہو، کس سے ملنے آئی ہو؟ سر اٹھا کے فرمایا وارث نہیں پہچانا، اب زینب پہچانے جانے قابل نہ رہی۔ عبداللہ تڑپ گئے کہ شہزادی مجھے معاف کیجئے، بالکل نہ پہچان سکا، یہ آپ نے کیا غضب کیا، آپ یہاں کہاں بیٹھ گئیں؟ شہزادی یہ تو آپ کا اپنا گھر ہے، یہاں تو نہیں بیٹھتی نا، آپ یہاں کیوں بیٹھ گئیں؟ عبداللہ سے کون گئے کہ اب زینب سے چلا نہیں جاتا، سہارا دیجئے۔ اب جو حجرے میں لے کے آئے، اب نہ اصغر کی ماں سامنے، اب نہ اکبر کی ماں سامنے، اب نہ قاسم کی ماں سامنے، اب بچوں کے بستروں کو دیکھا، کبھی ان کا باتیں کرنا یاد آیا، کبھی محمد کا مسکرانا آیا، بازو پھیلا دیے، آؤ میرے پیارو، ماں سے کیوں اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار اللہ واسطہ محمد اور آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ پروردگار وقت قبولیت دعا ہے، حضرت اون محمد کا واسطہ پروردگار تمام مومنین مومنات میں جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد فرما، اور اولاد صالح، اولاد اطاعت گزار، اولاد محب آل محمد نصیب فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد جناب اون محمد کا واسطہ جو صاحبان اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا تمام شرکائے مجلس کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد اور آل محمد
محمد کا پروردگار مرنے سے پہلے کربلا مولا کی زیارت نصیب فرما، مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں کربلا والوں کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما۔ خدایا موت سے پہلے جن جن کے حقوق ہم پر واجب ہیں انہیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار نہ آقے والدین اور نہ قاطع رحم، پروردگار ان دونوں خرابیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرما۔ ایسے خدا کی بارگاہ میں پہنچیں کہ صلہ رحمی کرنے والوں میں شامل کیے جائیں، ماں باپ کی دعاؤں کے ساتھ خدا کی رحمت کو محسوس کر سکیں۔ خدایا ہماری یہ دعائیں قبول فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو، ہمارے آباء و اجداد کو بھی، ذریت اور اولاد کو بھی ایمان کے غلاموں میں محشور